بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ استخارہ کیا ہے اور کیوں کرنا چاہیے۔ استخارہ شرعی اصطلاح میں طلب خیر کے معنی میں ہے، یعنی اللہ سے خیر کا رستہ طلب کرنا۔ جو ہمارے ہاں رائج اس کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے سے یا تسبیح کے ذریعے سے کسی مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں۔ اس عمل کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کو کوئی ایسی مشکل درپیش ہو جس کے حل کے لیے آپ کے پاس دو رستے ہوں، میں یہ رستہ اختیار کروں یا یہ رستہ اختیار کروں۔ اب ان دو رستوں میں سے بہتر رستے کے انتخاب میں آپ مشکل میں پڑ جائیں، اس وقت استخارے کا سہارا لیا جاتا ہے، اور استخارہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کس رستے کا انتخاب کرنا چاہیے، دائیں والے رستے کا یا بائیں والے رستے کا، یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ استخارہ کرتا ہے۔ آپ نیت کرتے ہیں، قرآن کھولا جاتا ہے، جو استخارے کا علم جانتا ہے، استخارہ کرنا سمجھتا ہے، وہ اپنے اس علم کی روشنی میں استخارہ کرتا ہے اور قرآن کریم سے اپنا مفہوم نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ اس کا تسبیح ہے، تسبیح کے دانوں کے ذریعے سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے کی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حلال کام کے لیے استخارہ ہوتا ہے، حرام کام کے لیے نہیں۔ کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ میں شراب پیوں یا نہ پیوں اور اس کے لیے استخارہ کرنا چاہے تو استخارہ باطل ہے، اس لیے کہ شراب پینا حرام ہے۔ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی نیت سے اگر استخارہ کرنا چاہے تو ظاہر ہے شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی، چاہے استخارہ خوب آئے یا بد آئے، اچھا آئے یا برا آئے، چونکہ فعل حرام ہے، اس لیے اس کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر مائیں استخارہ کرواتی ہیں اپنی بچیوں کے لیے، اس پر انشاءاللہ تعالی بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ استخارے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ کیا استخارے سے پہلے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، یا کوئی بھی کام ہم کرنا چاہیں تو پہلے استخارے کا سہارا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دے کر بھیجا ہے، اس لیے عقل اور شعور کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی عقل کو مکمل طور پر استعمال کریں، سوچیں، تدبر کریں، تفکر کریں، تعقل کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشورہ کریں۔ مشورے کے بعد جب آپ کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکیں تو تب استخارے کا سہارا لیں۔ اس لیے استخارہ مؤخر کریں اور استشارے کو تقدم بخشیں، یعنی پہلے استشارہ ہے، پہلے مشورہ ہے، اس مشورے کے بعد اگر آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے تو پھر جو ہے آپ استخارے کا سہارا لیں گے۔ اب اگر کسی شخص نے استخارہ کیا اور اس استخارے کا جواب آپ کو نفی میں ملا یا اس بات میں ملا تو آپ اخلاقی طور پر اس کے پابند ہیں، لیکن اگر آپ صدقہ دے کر اس کی مخالفت کریں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، چونکہ وہ کوئی حجت الہی نہیں ہے آپ پر کہ اس پر عمل درآمد کرنا آپ کے لیے لازم ہو۔ آپ کو جو رستہ بتایا گیا ہے وہ ہے صدقہ، بلاؤں کو ٹالنے کا، لہٰذا بلاؤں کو ٹالنے والا رستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ عمل بھی انجام دے سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔